مجیب الرحمان شامی صاحب کے ہم زلف وفات پا گئے، ان کو جانا پڑا۔ خواجہ عمران نذیر صاحب، کرنل مبشر صاحب، خواجہ حسان صاحب، قومی اور صوبائی اسمبلی کے معزز ممبران، کاؤنسلرز، چیئرمین، پارٹی عہدیداران، آج 3 میری درخواست ہے کہ آپ آج ذرا میری بات سنیں۔ انشاءاللہ نعرے ہم اکٹھے لگائیں گے، کیونکہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں آج ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے پاکستانی قوم کو پیغام دینا ہے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، آج حضرت قائد اعظم کی ولادت کا دن ہے، آج میرے قائد بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، محمد نواز شریف صاحب کی ولادت کا دن ہے، اور آج چوتھی جو وجہ ہے جو یہ دن آج اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ کارکن کھڑے ہیں، یہ پاکستانی ہیں، اور ببانگ دوہل میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے اپنا تعارف کرانے کے لیے ایم این اے، ایم پی اے، قائد حزب اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، اور میرے کارکنوں، آپ کے میری کارکنوں، آپ کا جذبہ سر آنکھوں پر، اور بطور کارکن میں نے ہمیشہ جماعت میں کہا ہے کہ کارکن ہر سیاسی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں۔ کارکن وقت نہیں دیکھتے، حکومت نہیں دیکھتے، ہمیشہ اپنے خلوص، اپنی محبت جماعت پر نچھاور کرتے ہیں۔ تو کارکنوں، میں آپ کی عظمت کو، آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میری بات سنیں، اب ہم آپس میں ایک میثاق کریں گے کہ جب تک میں گفتگو کروں گا آپ نے نعرہ نہیں لگانا۔ کیا کہا میں نے آپ کو؟ ہاں، آج ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ تو چوتھی وجہ جو آج کا دن اہمیت کا حامل ہے کہ شاید کئی 25 دسمبر پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں آئے ہوں گے، کئی کرسمس کے کیک ہم نے کاٹے ہوں گے، کئی سالگرہیں نواز شریف صاحب کی آئی ہوں گی، لیکن آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں، شامی صاحب سے سیکھنے کو ملتا ہے، میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں، قیام پاکستان کے وقت سے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے ایسا دور دیکھا جو آج کا دور ہے؟ کل میں نے کرسمس کا کیک کاٹا اور میں نے کہا کئی کرسمس آئی ہوں گی، لیکن آج ہمارے مسیح بھائیوں کے پاس اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ آج
گھروں میں بھوک ہے. یہ بلال صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے بیٹی کھو دی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آج کئی بچے رات کو جب روتے ہیں تو ماں باپ, آپ بھی ماں باپ ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے. لیکن آج ایسے گھر ہیں جہاں پر ماں باپ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں بچوں کو, بھوکے بچوں کو, کہ سو جاؤ, صبح ابو آپ کو ناشتہ لا کے دیں گے. لیکن آج گھروں میں فاقے ہیں. آج ایسی مائیں ہیں جو ہسپتالوں میں کرا رہی ہیں لیکن دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج نیا پاکستان بنانے والوں نے اس قوم کو کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں دور کی بات ہے. آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہیں. 50 لاکھ گھرانے تھے, آج لوگ اپنے گھر بیچ کر اپنے پیاروں کی مستقبل کے لیے, ان کی تعلیم کا, ان کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں. بجلی کے بل آتے ہیں تو گھروں میں قہر ڈھاتے ہیں. بجلی کے بل دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں, گھر کی چیزیں بیچ کر ہمسائے سے قرضے لے کر بجلی کا بل دیتے. تو یہ وہ قائد کا پاکستان ہے جس کو خدا کے فضل و کرم سے اللہ نے ایٹمی قوت بنایا. اس کا سہرا ذوالفقار بھٹو کے سر بھی ہے, شہید کے. اس کا سہرا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے سر پہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کو یہ موقع دیا کہ اس ملک کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنائیں. اور اس وقت آج وہ $200 ارب جو جنہوں نے لانا تھا, قوم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا, وہ تو نہیں آیا. اس وقت بھی نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ کو اربوں ڈالر دیں گے, آپ دھماکے نہ کریں. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف اس قوم کا بیٹا ہے. ہندوستان نے 5 دھماکے کر کر پاکستان کو للکارا ہے. ہندوستان 5 دھماکے کرے گا تو پاکستان 6 دھماکے کر کے اس کا جواب دے گا. میں نے بھی آپ کو کہا نہیں آصف صاحب. تو یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جس کے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور اسٹینلے والپورٹ جس نے قائد اعظم صاحب کی آٹو بایوگرافی لکھی ہے, اس نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بارے میں کیا کہا سنیں, میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں. اسٹینلے والپورٹ نے کہا کہ دنیا میں ایسے کم لوگ ہیں, دنیا میں ایسے کم لوگ ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں. اس نے دوسری بات کہی کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کے نقشے میں نمایاں تبدیلی لے کے آتے ہیں. تیسری بات اس نے کی کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں, شاید شاذ و نادر ہیں, جنہوں نے قومی ریاست بنائی. لیکن حضرت قائد اعظم وہ واحد شخص ہیں جنہوں میں یہ 3 کوالٹیز تھیں, اور انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ انمول تحفہ مملکت خدا داد پاکستان کا پاکستانی قوم کو دیا. آج جس شخص نے ہمیں یہ تحفہ دیا, کیا آج ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کیا؟ آج مسیح بھائیوں کا دن ہے تو میں کیسے بھول جاؤں سیسل چودھری کو, میں کیسے بھول جاؤں جسٹس کارنیلیس کو, میں کیسے بھول جاؤں, جنہوں نے اس ملک کو دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جنگ لڑی اور پاکستان کے لیے قربانی دی. جسٹس کارنیلیس کے فیصلے سنہری حروف میں آج بھی یاد کیے جاتے ہیں. تو مسیحی بھائی
یہ مسیح بھائی نہیں، یہ پاکستانی ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف کے لیے قربانیاں دی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون اور پاکستانی قوم بھی اپنی مسیح بھائیوں سے اتنی محبت کرتی ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ اور آج میں نے کہا آپ کو کہ نواز شریف صاحب میرے والد بھی ہیں، میرے قائد بھی ہیں، سیاست تو سیکھی ان سے اور اپنے والد سے، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کہ یہاں پر نواز شریف ایک کامیاب سیاستدان ہے، میرا قائد ہے، لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے، اور میں نے ان سے سیکھا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کیسے کرتے، میں نے ان سے سیکھا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور اچھے اخلاق سے مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے 3 مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے غصے کو کون سا ایسا عمل ہے جو ٹھنڈا کرے گا؟ اس نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھے اخلاق۔ تو آج پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پر رات کو جب پرائم ٹائم شروع ہوتا ہے تو اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گالیوں سے نوازا جاتا ہے، اور یہ دور ہم بھول چکے تھے۔ مساق معیشت کے بعد ایک نیا میچورٹی کا دور پاکستان میں لوٹا تھا، ایک دوسرے کو سیاسی حریف ہونے کے باوجود عزت سے پکارا جاتا تھا، عزت سے بات کی جاتی تھی، لیکن یہ پچھلے 3.5 سالوں میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اور آج میں اپنی وجہ سے نہیں، یہاں بیٹھے ہیں سعد رفیق صاحب بیٹھے ہیں، احسن اقبال صاحب بیٹھے تھے، ادھر نیچے حافظ نعمان بیٹھا ہے، سلمان رفیق ہے، شاہد خاقان عباسی ہے، احسن اقبال ہے، کامران مائیکل ہے، حنیف عباسی ہے، کس کس کا نام لوں میں؟ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، سب کو جیلوں میں ڈالا۔ مجھے آج میری بات سنیں آپ، اگر آپ نعرے لگائیں گے میں بات نہیں کروں گا، پلیز۔ آج میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آج جیلوں کا غصہ نکالنے نہیں آیا، آج میرے دل میں عمران نیازی صاحب کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، ہاں آج غصہ ضرور ہے کہ عمران نیازی، یہ قوم، یہ پاکستانی قوم کو جو آپ نے جھوٹے صف بات دکھائے تھے، ایک ایک کر کر وہ خواب چکنا چور ہوئے۔ نیا پاکستان کیا بننا تھا، آپ نے پرانے پاکستان کو بھی برباد کر دیا۔ یہ قوم گواہ ہے، 5.8% گروتھ ریٹ تھا جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا، اور کبھی کہا گیا یہ 4% ہے، 2% ہے، 5% ہے۔ جب گروتھ ریٹ عمران نیازی نے قوم کو بتایا، تب ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ گروتھ ریٹ مائنس ہے، 0.0 ہے۔ آج اس شخص نے اپنے نئے پاکستان کے جھوٹ کے نعرے کے تلے پاکستانیوں کے خوابوں کو دفن کر دیا۔ آج قوم پوچھتی ہے کہاں ہے سستی روٹی، کہاں ہے سستی چینی، کہاں ہے ایک پاکستان؟ مجھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر۔ آج آپ اندرون شہر سے بھی ہیں، آپ لاہور کے کونے کونے سے ہیں، کتنے لوگ آج اپنے بچوں کے پاس جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ابو کھانا کہاں ہے؟ کھانا تو نہیں ہوتا، جھوٹی تسلی دے کے بھی تھک گئے ہیں لوگ، اب آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں اور بچیوں کو تسلی دیتے ہیں، بچوں کو تسلی دیتے کہ بچوں ابھی
کھانا آ جائے گا۔ عمران نیازی جیلوں کا حساب نہیں مانگتی مسلم لیگ نون، لیکن آج تمہیں پاکستانی قوم کے جو خواب چکنا چور ہوئے ہیں، پاکستانی قوم کے بچے جو بھوک میں مبتلا ہیں، آج پاکستانی قوم جو پریشان ہے، والدین اپنے بچوں کے حالات کو دیکھ کر ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں، بجلی کے بل آتے ہیں، گیس کے بل آتے ہیں، لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں۔ تمہیں ان کے دکھوں کا جواب ضرور دینا پڑے گا، اور یہ قوم تم سے تمہارا حساب لے گی۔ اور پھر تمہارے وفاقی وزراء جو تماش بینی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہم کیا کریں، کوئی کہتا ہے کہ اپنا ٹماٹر جو ہے اگر مہنگا ہے تو ٹماٹر کو کم کر دو، کوئی کہتا ہے روٹی ایک کی جگہ آدھی کر دو، اور تم خود کہتے ہو کہ مہنگائی نہیں ہے۔ اترو بنی گالا سے، اپنی انا کے پہاڑ کو توڑ کر نیچے آ کر دیکھو، عوام تمہارا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس قوم کے دکھوں کو محسوس کر کے دیکھو عمران نیازی، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اس 22 کروڑ لوگوں کے دکھ آج کس انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جدوجہد ہوگی، شہباز شریف صاحب کی جدوجہد ہوگی۔ ابھی احمد بلال صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے تاریخ بنائی کہ جماعت قائم رہی تمام تر تشدد کے باوجود، تمام تر انتقامی کارروائیوں کے باوجود۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس گرداب میں یہ پھنس چکا ہے، یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ کتنا؟ جب تم نے اس اللہ کی مخلوق کو بھوک میں مبتلا کیا، جب تم نے اللہ کی مخلوق سے جھوٹ بولے، جب تم نے اس اللہ کی مخلوق سے جو سستی کینسر کی مفت دوائیاں اس صوبے میں شہباز شریف نے مہیا کی تھی تم نے چھین لی، جب تم نے اس قوم سے مزدور کا روزگار چھین لیا، تو پھر اللہ کا نظام چلتا ہے۔ آج یہ کسی سیاسی پکڑ میں نہیں ہے، یہ خدا کی پکڑ میں ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا۔ میرے پاکستانیوں، میرے مسلم لیگ نون کے کارکنوں، آج میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر سے مخاطب ہوں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے مخاطب ہوں کہ آج یہ پاکستان خدا نخواستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں میں سے سرک رہا ہے۔ میں نے پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے سے پہلے، آج بھی یہ میڈیا والے بیٹھے ہیں، وہ میری ریکارڈنگ نکالیں، میں نے کہا کہ اگر ہم کالی پٹیاں باندھ کر آج دھاندلی کے خلاف احتجاج کر کے حلف لے رہے ہیں تو پاکستان کے لیے لے رہے ہیں۔ آؤ عمران نیازی، تم نے ووٹ چوری کیا، دکھاؤ قوم کو اپنے وعدے سچے کر کے، اگر اس نے پرفارم کیا تو ٹھیک، ورنہ لوگ اس کا محاسبہ کر کے۔ میں کوئی جوتشی نہیں ہوں، لیکن آج وہی ہوا کہ اس نے کنٹینر پر چڑھ کر جو جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک ایک روح جو ہے اس کا جو اندر ہے، کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، جب تک اس کے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ باہر نہیں نکال دے گا، اس کو ایکسپوز نہیں کر دے گا، تب تک خدا اس کو موت نہیں دے گا۔ تو آج یہ خدا کا قانون ہے۔ تو میں ان سٹیک ہولڈر سے، تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ جیسے مسائل جس کو ہم نے حل کیا تھا، بجلی کے لوڈ شیڈنگ جو 16 گھنٹے ہوتی تھی، ایک خواب تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کبھی ختم ہوگی، نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت نے، اس جماعت نے دن رات ایک کیا
چائنا نے، جن کو چائنا کے سی پیک کے منصوبوں کو بھی اس حکومت نے کرپشن زدہ کہا، ان کو شرم نہیں آتی کہ چائنا کو ناراض کیا، اس کے ساتھ مل کر بجلی کے منصوبے لگائے اور اس ملک میں خدا کے فضل و کرم سے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی اور اندھیروں کو اجالوں میں بدلا۔ کیا قوم کو نظر نہیں آتا؟ کیا قوم بتائے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا اس وقت مہنگائی تھی یا آج مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے؟ تو پھر میں اپنی بات پر واپس لوٹتا ہوں کہ ہمیں ایک حل نظر آتا ہے، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ اس تمام مسائل کا حل آزادانہ منصفانہ انتخابات میں ہے، اور جب تک اس ملک میں سویلین بالادستی نہیں ہوگی، جب تک پارلیمنٹ اس قوم کی تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا، تب تک یہ جمہوریت کی گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ یہ شخص پلوامہ کا واقعہ ہوا، چیف آف آرمی اسٹاف آئے، ڈی جی ISI آئے، تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں آئے کہ پاکستان کی خاطر ہم سب مل کر بیٹھ کر اپنا لاہمل بنائیں گے، اس قوم کو متحد کریں گے۔ یہ شخص، جس کا نام عمران نیازی، پتلی گلی سے نکل گیا، نہیں آیا۔ جب قوم پہ مشکل وقت آیا، سب سر جوڑ کر بیٹھے۔ یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہے، یہ ووٹ چور ہے، یہ جھوٹا ہے۔ بیٹا نہیں، اس نے یہ کھلاڑی نہیں ہے، اس نے کھیل نہیں کھیلا، اس نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس نے قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ اور عمران نیازی، جو تم نے اس قوم کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے جھوٹے وعدوں کا، انشاءاللہ یہ قوم ووٹ کی طاقت سے تمہیں سزا دے گی، تمہیں کٹہرے میں لے کے آئے گی۔ اور ابھی تو کے پی میں بلدیاتی الیکشنوں میں ٹریلر چلا ہے، جب آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں گے تو پھر تم بنی گالہ میں نہیں رہ سکو گے، یہ ووٹ کی طاقت سے تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی نعرہ نہیں لگے گا، ایک اور بات، ابھی نعرہ نہیں لگے گا، ایک اور بات سنو میری پاکستانیوں۔ میں آج پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ کہتا ہے نا کہ مافیا نے چینی کھا لی، مافیا گندم کھا گئی، مافیا جو ہے وہ LNG کھا گئی، اربوں روپے تمہارے پیارے لوٹے، آج قوم کو جھوٹ سچ بتانا چاہتا ہوں کہ مافیا کھیلنا بند کرو۔ عمران نیازی، مافیا تمہارے چھتری طرح پلتے ہیں اور تم ان کی ATM مشین پہ تم پلتے ہو، تم سب سے بڑے مافیا ہو پاکستان کے۔ اور دیکھو میری بات سنو، یہ سنجیدہ گفتگو ہے، نعرے نہیں لگیں گے۔ آج کھیتوں کھلیانوں میں کھاد 9,500 روپیہ کی بوری ہو گئی، ملتی نہیں ہے۔ گندم ہو، چاول ہو، کسان ساؤتھ میں، ادھر سینٹر میں کسان پریشان ہے کہ 9,500 کی ہوشربا قیمت کے باوجود کھاد کی بوری نہیں مل رہی۔ لوگوں نے اس کے ATM میں وہ بلیک کر گوداموں میں رکھ لی ہے، اور تم مجھے پاکستان، نئے پاکستان کا بھاشن دیتے ہو۔ پھر یہ دیکھو کہ غریب کا ٹھیلا، اس نے آتے ہی یہ کام کیا، غریب کا ٹھیلا گرا دو، ناجائز تجاوزات ہیں۔ اور بنی گالہ کا محل لاکھوں روپے میں اس نے اربوں کی زمین کو ریگولرائز کرایا، پھر کہتا ہے یہ ریاست مدینہ ہے۔ غریب کا چھت گرا دو، اس کی اپنا پوری زندگی کی کمائی، وہ چھت گرا دو، اور بنی گالہ کا محل قائم رہے، اور پھر تم ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی عمران نیازی؟ اس لیے اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے
اس بات کا جواب دو کہ جو سچ تلخ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب عمران نیازی کا محاسبہ کرو گے، اس کے جھوٹوں کا حساب لوگے۔ اور گوارانہ نوجوانوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سنو میری بات۔ آج پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کالا باغ ڈیم کیوں نہ بنا۔ ہاں، یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم نے 6000 میگا واٹ جو سستی بجلی بننی تھی، 10 لاکھ ایکڑ اراضی جو کالا باغ ڈیم سے اس ملک کے کسانوں کو پانی ملنا تھا، جو ہم نے ذخیرہ بنانا تھا، وہ ہمارا نقصان ہوا۔ اور آج پھر کہہ دیں لوگ کہ پاکستان میں آنے والے سالوں میں شدید پانی کی قلت ہوگی۔ دیامر بھاشا ڈیم مجھے نواز شریف صاحب نے کمیٹی کے ساتھ بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں پہ